بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ہم لوگ اعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للإمام حافظ احمد الحکمی رحمہ اللہ، اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہم لوگ اب تک 129 سوالات پڑھ چکے ہیں۔ آج سوال نمبر 130 اور ہمارا تسلسل کے اعتبار سے حلقہ نمبر ہے 44۔ تو سوال ہے ما معنی الایمانی بالجنت والنار، یہاں سے ہم لوگوں کو پڑھنا ہے۔ جی شیخ شروع کریں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. ما معنى الإيمان بالجنة والنار؟ الجواب: معناه التصديق الجازم بوجودهما، وأنهما مخلوقتان الآن، وأنهما باقيتان ببقاء الله لهما لا تفنيان أبدا، ويدخل في ذلك كل ما احتوت عليه هذه من نعيم وتلك من العذاب. السؤال: ما الدليل على وجودهما الآن؟ الجواب: أخبرنا الله عز وجل أنهما معدتان، فقال في صحیح۔ الجنة أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين. وأخبرنا أنه تعالى أسكن آدم وزوجه الجنة قبل أكلهما من الشجرة. وأخبرنا تعالى بأن الكفار يعرضون على النار غدوا وعشيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. الحديث. وتقدم في فتنة عذاب القبر: إذا مات أحدكم يعرض عليه مقعده. الحديث. وقال مقعده. الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وقال صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها عز وجل فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فآذن لهما بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر. نفس جو ہے فا کے فتحے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، تو سانس کے معنی میں ہوتا ہے۔ نفس اگر جو کہتے ہیں تو شخص کے معنی میں ہوتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس، یہ معنی ہے، شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو فا کے فتحے کے ساتھ۔ فآذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. فأشد ہے فأشد. اشد، اور اس میں نفسین پڑھنا چاہیے کیونکہ نفسینی پر بدل ہے وہ۔ جی فاشد ما تجدون۔ فأشد ما تجدون من الحر، وأشد ما تجدون من الزمهرير. وقال صلى الله عليه وسلم: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. وقال صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: اذهب فانظر إليها. الحديث. وقد عرضت عليه صلى الله عليه وسلم في مقامه يوم كسفت الشمس، وعرضت عليه ليلة الإسراء، وفي ذلك من الأحاديث الصحيحة ما لا يحصى. کافی ہے شیخ، اور پڑھنا ہے؟ اور ایک پڑھیں۔ ہاں انشاءاللہ. ما الدليل على بقائهما لا تفنيان أبدا؟ الجواب: قال الله تعالى في الجنة: خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: وما هم منها بمخرجين. وقال تعالى فيها: عطاء غير مجذوذ. وقال تعالى: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وقال تعالى: إن المتقين في مقام أمين، إلى قوله: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وغيرها من الآيات. فأخبر تعالى بأبديتها وأبدية حياة أهلها.
وعدم انقطاعها عنهم وعدم خروجهم منها وكذلك النار. وقال تعالى فيها إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وقال تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقال تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقال تعالى وما هم بخارجين من النار. وقال تعالى لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وقال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وقال تعالى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. وغير ذلك من الآيات. فأخبرنا تعالى في هذه الآيات وأمثالها أن أهل النار الذين هم أهلها خلقت لهم وخلقوا لها أنهم خالدون فيها أبدا. فنفى تعالى خروجهم منها بقوله وما هم بخارجين، ونفى انقطاعها عنهم بقوله لا يفتر عنهم، ونفى فناءهم فيها بقوله لا يموت فيها ولا يحيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي مناد يا أهل الجنة لا موت يا أهل النار لا موت فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم فيزداد أهل أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا جی إلى إلى حزنهم. حزنا جی وفي لفظ كل خالد فيها فيما هو فيه. في خالد رواية فيما هو فيه كل خالد فيما كل هو فيه خالدون كل كل خالد فيما هو فيه. وفي وہ رواية لام کو تنوین دے دیں وفي لفظ كل خالد فيما هو فيه. جی إن شاء الله ٹھیک ہے كل نا خالد فيما هو فيه. وفي ايوه رواية ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وهي في صحیح الصحيح وفي ذلك أحاديث غير ما ذكرنا. ٹھیک ہے چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ہم لوگ اعلام السنة المنشورہ لاعتقاد الطائفة الناجیة المنصورہ اس کتاب میں سوال نمبر 130 پڑھ رہے ہیں اور یہ ہمارے تسلسل کے اعتبار سے حلقہ نمبر 44 ہے. سوال ہے ما معنی الایمان بالجنت والنار، جنت اور جہنم پر ایمان لانے کے کیا معنی ہیں؟ اور قبل اس کے کہ ہم اس کو جنت اور جہنم پر ایمان لانے کی بات کریں، یہ اس کا تعلق کس سے ہے مشائخ؟ یہ اصل میں جڑتا کس سے ہے یہ موضوع؟ ما معنی الایمان بالجنت والنار کس سے متعلق ہے؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر سے. جی والیوم الآخر سے یہ متعلق ہے. جو ایمان کے ارکان ہیں اس میں الایمان بالیوم الآخر سے متعلق ہے، کیونکہ الایمان بالیوم الآخر کا مطلب یہ ہے کہ کل ما یجری بعد الموت، جو ہی انسان مر جائے گا آنکھیں بند ہو جائیں گی، اس کے بعد جو بھی شروع ہو جائے گا وہ ایمان بالیوم الآخر ہی کا ایک حصہ ہے. قبر کے بعد قبر میں سوالات، برزخی زندگی، حساب و کتاب اور میزان میں اعمال کا تولا جانا، عبور الصراط اور جنت اور جہنم میں داخل ہونا، یہ ساری چیزیں ایمان بالیوم الآخر میں داخل ہیں. تو اسی لیے یہ ایمان بالجنہ والنار یہ الگ سے کوئی ایمان کا رکن نہیں ہے، یہ ایمان بالیوم الآخر ہی کا ایک حصہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہہ رہے
التصدیق الجازم، بالکل یقینی تصدیق اس کے پائے جانے کے تعلق سے، یا اس بات کو آپ سچ مانیں کہ بالکل جنت اور جہنم ہے، 100% صحیح بات ہے، اور یہ بات بھی آپ یقین رکھیں کہ وہ پیدا کر لی گئی ہیں یا پیدا کر دی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کر دیا ہے۔ اب وہ ایسا نہیں ہے کہ پھر ختم ہو جائیں گی یا پھر ایک وقفے کے بعد پھر سے ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا یا دوبارہ ان کو کام میں لایا جائے گا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اب اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کر دیا تو اب وہ قیامت تک وہ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی ہیں، معاف کرنا قیامت تک نہیں بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی ہے۔ لا تفنا یعنی ابدا، کبھی ختم نہیں ہوں گے، دونوں بھی جنت اور جہنم دونوں ہی، اور اس میں ساتھ ہی ساتھ جنت کی جو بھی نعمتیں ہیں وہ ساری نعمتیں داخل ہیں، یعنی جنت کا جب ہم یقین کی بات کر رہے ہیں، جنت کے یقین کی بات کر رہے ہیں، جنت کے پائے جانے کے تعلق سے جب بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو کچھ نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری جنت پر ایمان رکھنے سے متعلق ہے، کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں، پیدا کر رکھی ہیں، بنا رکھی ہیں۔ وَتِلْكَ مِنَ الْعَذَابِ سے مطلب مراد جہنم ہے کہ جہنم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے دردناک عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھے ہیں۔ یہ جو جنت اور جہنم یہ دونوں تو ایمان بالیوم الآخر کا ہی حصہ ہیں۔ اب کچھ لوگ جن کو تصویر کی عادت ہے یا کچھ ویڈیو بنانے کی عادت ہے اور بھی کسی قسم کے کوئی نہ کوئی وہ تذکیری پہلو اپنانے کے لیے جنت اور جہنم کا یا تو ویڈیو بناتے ہیں یا کچھ تصویر بناتے ہیں، تو کیا مشائخ یہ اس طرح کرنا درست ہے؟ جی، جنت اور جہنم کی تصویر کشی کرنا، ایک خاکہ بنانا، ایک رسم یا نقشہ اس کا کھینچنا، خواہ پینسل سے ہو، کلر پینسل سے ہو، کلر میں ہو، ویڈیو میں ہو، آڈیو میں ہو، درست نہیں ہے شیخ، غلط ہے میرا خیال سے۔ کیوں؟ کیونکہ جو ہمارے دماغ میں جو تصور ہے وہ بہت عظیم ہے، یہ ہلکا پھلکا تصور دے کے جو ہے نا لوگوں کو بہکانا چاہتے ہیں۔ جی جی، اس کے اندر واضح طور پر حدیث ہے، فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ جنت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو صرف جس کے اندر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ نہریں ہیں تو آپ نہر کی تصویر بنا دیے، باغات ہیں تو آپ باغ بنا دیے اس میں تصویر میں، اور یہ سمجھ گئے کہ یہ جنت کا یہی تصور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ما لا عین رأت، نہ تو آپ کسی انسان کی آنکھ اس کو دیکھی ہے، ولا اذن سمعت، یہ جو کانوں سے لوگ ہم سنتے ہیں یہ صرف تو ایک اس کا تصور ہے ہمارے ذہن میں، وہ صرف الفاظ ہیں، کلمات ہیں، جیسے سلف صالحین نے کہا کہ صرف نام ہی ایک ہے جو مشابہ ہے۔ انگور اگر کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت میں انگور ہوں گے، تو انگور صرف نام یہ ہے کہ یہاں کا بھی نام انگور ہی ہے، وہاں کا نام بھی انگور ہی، بس نام کی موافقت ہے، ورنہ تو ہر چیز اس کا ذائقہ، اس کی شکل، اس کا مزہ، ہر چیز اس کی الگ ہے۔ تو یہ کہ انسان جنت کا تصور اپنے طور پہ کر کے اس کا ایک نقشہ کھینچ دے، یہ غلط ہے، کیونکہ ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل و دماغ پر یہ بات کھٹک بھی نہیں سکتی کہ یہ ایسی چیز ہوگی، اس قدر عظیم نعمتیں ہیں۔ تو اس طرح اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بہتر راہ دکھانے کے لیے، لوگوں کی ترغیب کے لیے اس طرح کر رہے ہیں، تو کیا اس طرح ان کا یہ کہنا
کہ لوگوں کی ترغیب کے لیے ہم کہہ رہے ہیں، کیا یہ کوئی معقول بات ہے مشائخ؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں جنت اور جہنم کا نقشہ کھینچ کر ان کو بلا رہا ہوں، تصویر اثر کرے گی، میرا مقصود یہ ہے کہ میں ان کو اللہ کی طرف بلانا چاہ رہا ہوں، یا جنت کے تعلق سے جو باتیں وارد نہیں ہیں، صحیح طور پر ثابت نہیں ہیں، وہ سب بتا دیتے ہیں، یا اسی طرح جہنم کے عذاب کے تعلق سے ایسی باتیں اگر بنا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو جہنم سے ڈرائیں، تو کیا اس طرح کی باتیں یا اس طرح کے اقوال کے ذریعے سے تذکیر کرنا اگر مقصود ہو تو کیا اس میں کوئی قباحت ہے یا نہیں ہے مشائخ؟ غیبی چیزوں کو غیب ہی میں رہنے دیں، پھر غیب پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ بالکل صحیح بات ہے کہ جو چیزیں غیب میں ہیں اس کو غیب ہی رہنے دیں۔ قرآن اور سنت اگر کسی کو نصیحت نہ دے سکے، قرآن اور سنت یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے کسی کو نصیحت حاصل نہیں ہو سکے تو پھر تو اس کو نصیحت حاصل ہونا ہی مشکل ہے۔ جو لوگوں نے یہ ایک دماغ اپنا بنا رکھا ہے کہ ہم یہ قصہ بنا رہے ہیں یا قصہ گھڑ رہے ہیں ایک نیک انسان کی کرامتیں اور اس کے کرامات اور اس کی بزرگی کے چرچے ہم کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ لوگوں کو دین کے قریب لائیں، تو پھر ایسے قصے سے آنے والا وہ دین سے دور ہوگا، وہ کسی بھی وقت دین سے بھٹک جائے گا۔ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جو نصیحت ہوگی وہ نصیحت ہی پائیدار ہوگی اور وہی صحیح نصیحت ہے۔ تو اگر کسی کو یہ دونوں چیزیں اثر نہیں کرتی ہیں تو پھر آپ اس کے لیے کسی اور نئی چیز کی تلاش کرنا یہ خامخواہ سلف صالحین نے جو کام نہیں کیا اس کام کو شروع کرنے کی طرح ہے، اور کوئی بھی عذر قابل قبول نہیں ہے کہ آپ کوئی قصہ گھڑیں جو باتیں جہنم کے تعلق سے اس کے اوصاف کے تعلق سے وارد نہیں، آپ اس کو بنا کے پیش کریں، اور اسی طرح جنت کے تعلق سے بھی۔ تو آپ کا یہ ہمارا بیان کرنا قرآن اور سنت سے دلائل اخذ کرتے ہوئے کوئی بات آپ بیان کرتے ہیں تو پھر وہ معتبر ہے، وہ قابل قبول ہے اور اسی سے نصیحت حاصل ہو سکتی ہے۔ بغیر قرآن و سنت کے حوالے کے کوئی بھی چیز آپ کسی بھی مقصد سے پیش کرنا چاہیں تو یہ چیز انسانوں کو سدھارے گی نہیں، انسانوں کو بگاڑنے کی طرف لے جائے گی۔ واضح ہے مشائخ؟ جی استاد۔ چلیے اس کے جی بعد بالکل۔ دیکھیں، ہاں، مد دلیل علی وجودہما الان، جنت اور جہنم اس وقت موجود ہیں، اس کا کیا ثبوت ہے؟ اب یہاں پر دیکھیے جواب میں انہوں نے کئی ایک آیتیں پیش کی ہیں۔ اعدت للمتقین، جنت وہ ہے جو تیار کر دی گئی ہے متقین کے لیے، اور اسی طرح جہنم کے تعلق سے اللہ نے کہا اعدت للکافرین، بالکل کافروں کے لیے وہ تیار کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا تھا، جنت میں ممنوع پھل کھانے سے پہلے۔ اب یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ جہنم کفار پر صبح شام پیش کی جاتی ہے، یہ بات النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، یہ بات ذکر ہوئی ہے سورہ غافر۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان کی کہ میں جنت میں جھانک کر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ اکثر جنت میں داخل ہونے والے فقیر لوگ ہیں، محتاج لوگ ہیں، اور میں نے دیکھا کہ جہنم میں اکثر جو داخل ہوئے ہیں وہ عورتیں ہیں۔ اور اسی طرح یہ بات بھی، حدیث بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب انتقال کر جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو اس کو جنت اور جہنم، اس کی دونوں جگہ
دکھائی جاتی ہیں. مطلب اگر وہ جنت میں گیا تو اس کو جہنم کی جگہ بھی دکھائی جاتی ہے تاکہ اس کو اس بات کا احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتنی بڑی مہربانی کی کہ اس جہنم سے مجھے بچا لیا. اگر جہنم میں چلا جاتا ہے کوئی انسان تو اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں جو اس کے لیے جگہ تھی اگر وہ فرما برداری کرتا تو اس جگہ میں اس کو اللہ تعالیٰ داخل کرتا. یہ اللہ تعالیٰ اس کا بھی دیدار کرائے گا تاکہ جو نعمت میں ہے اس کو اپنی نعمت کا احساس اس کے احساس میں وہ شکر گزار گویا کہ بن جائے. اور جو جہنم میں چلا گیا اس کو اس بات کا اور افسوس ہو، وہ اور پچھتائے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ابردوا بالصلاۃ فإن شدۃ الحر من فیح جہنم. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب گرمی سخت پڑ رہی ہو تو اس وقت نماز کو ٹھنڈا کرو. مطلب ہے کہ تھوڑا سا تاخیر سے پڑھ لو کیونکہ یہ سخت گرمی میں نماز پڑھنا یہ لوگوں کے لیے دشواری کا باعث ہے. اور یہ جو سخت گرمی ہم محسوس کرتے ہیں اس کی وجہ جہنم کا سانس لینا ہے یا جہنم کی سانس لینے کی وجہ سے ہے، یا اس کو کہیں کہ جہنم کی کا ہی ایک شعلے کی طرح ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ جب جہنم نے شکایت کی اللہ کے پاس، اے اللہ میرا بعض حصے کو کھایا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے 2 سانسوں کی اجازت دی جہنم کو. ایک سردی میں تو اس کی وجہ سے لوگوں کو سخت سردی محسوس ہوتی ہے، اور ایک گرمی میں تو جس کی وجہ سے لوگ سخت گرمی محسوس کرتے ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو جہنم کی یہ جو لوگوں کو بخار محسوس ہوتی ہے، بخار آتا ہے، تو یہ جہنم ہی کا ایک شعلہ ہے، گویا کہ جہنم ہی کی وجہ سے ہے. فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاء، تو اس کو، اس گرمی کو، اس بخار کو اتارنے کے لیے تم پانی کا استعمال کرو، یا اس بخار کو تم ٹھنڈا کرو پانی سے. اور یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاء کہ بخار کسی کو آ جاتا ہے تو اس صورت میں وہ پانی کا استعمال کرے یا پانی سے اس کو ٹھنڈا کرے کا کیا مطلب ہے؟ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ہر علاقے کے لیے مناسب نہیں ہوتا ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کیا یہ اہل حجاز کے اعتبار سے یا یہاں کے ماحول کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ اطباء ہر جگہ سخت بخار کے موقع پر پانی نہلانے یا پانی اڈیلنے کو کا مشورہ نہیں دیتے. اب اس کی مثال کیسے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے، لا تستقبل القبلة بغائط، لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا او غربوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو تم قبلہ رخ نہ ہو جانا، نہ اس کی طرف منہ کرو اور نہ پیٹ کرو. ولیکن شرقوا او غربوا، لیکن تم یا تو مشرق کی جانب رخ کرو یا مغرب کی جانب. تو اس صورت میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، کیا یہ ہر جگہ فٹ ہو جائے گی؟ ولیکن شرقوا او غربوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر علاقے کے لوگ مشرق اور مغرب میں رخ کریں گے یا وہ کچھ جغرافیائی اعتبار سے اس کا لحاظ کریں گے؟ مشائخ نہیں مولوی صاحب، وہ کھلے میدان میں اگر ہوں تو ایسا کرنا چاہیے. اگر کہیں بند ہے، دیواروں کے اندر ہیں، تو میرے خیال سے مشکل نہیں. ٹھیک ہے، یہ تو آپ کھلی جگہ اور عمارت کی بات کر رہے ہیں، لیکن میرا پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی ملک میں ہم رہتے ہیں، وہاں سے قبلہ اگر مشرق میں پڑتا ہے تو کیا وہاں پر بھی یہی کہیں گے کہ شرقو، یا وہاں پر یہ چیز فٹ نہیں ہوگی؟ نہیں، وہاں پہ تو فٹ نہیں ہوگی نا سر. ہاں کوئی ملک میں جو نا شرق و غرب سے بھی ہو سکتا ہے قبلہ. ہاں، تو اسی لیے اس حدیث میں
جو ابتدائی جملہ ہے اس کو ہمیں پیش نظر رکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی لا تستقبل القبلۃ بغائط ولا بول، یہ اہم چیز ہے. تم مشرق مغرب کی طرف کرو، مغرب کدھر جو ہے آپ کے شمال جنوب پڑ جاتا ہے تو قبلہ رخ نہ ہو، آپ قبلے کی طرف پیٹ نہ کرے. اب چاروں جہت میں جو لوگ ہوں گے ان کا الگ الگ جغرافیائی اعتبار سے ان کی الگ الگ سمت پڑے گی. تو یہاں پر بنیادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی اس کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے. تو اسی طرح امام ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ بھی بخار کا علاج ہر جگہ پانی سے نہیں ہو سکتا. یہ جو اہل حجاز کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہاں کا علاقہ بھی گرم ہے اور بخار بھی گرم، تو ایسی صورت میں پانی کا استعمال بخار کی حالت میں درست رہے گا. اسی لیے یہاں کے جو اطباء ہوتے ہیں وہ بھی بتلاتے ہیں کہ بہت سخت بخار آ جائے تو آپ تھوڑا ٹھنڈا پانی ڈال دیں، اڑیل دیں بچوں پر، تاکہ بخار ایک حد تک کم ہو جائے. اس کی تپش بہت جو زیادہ ہو گئی ہے وہ کہیں دماغ وماغ پہ اثر نہ کرے. تو یہ بھی اسی طرح ہے، یہ ہر جگہ اس کو فٹ نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کا جائزہ لیں گے ماحول کے اعتبار سے، موسم کے اعتبار سے، جس طرح کے وہ استقبال قبلہ یا استدبار قبلہ کی حدیث کو ہم نے سمجھا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو احادیث میں یہ بات بیان کی گئی کہ جنت اور جہنم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا گیا. حضرت جبریل علیہ السلام کو خود اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم جا کر دیکھ کر آؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج گرہن کی نماز پڑھا رہے تھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم دکھائی گئی. لیلۃ المعراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم دکھلائی گئی. اس پر صحیح احادیث، مختلف صحیح احادیث موجود ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس بات کو بتلاتی ہیں کہ جنت اور جہنم موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو تیار کر رکھا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ باقی رہیں گی. نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وجزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم وعلیکم اللہ السلام. بارک اللہ فیک.